اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنا نصیب کیا۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے تمام روزے جو ہیں وہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھ سکیں، آمین۔ رمضان میں آپ لوگوں نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی دورہ قرآن کی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فزیکلی بھی دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہوں۔ قرآن جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے، اس کے معنی اس قدر وسیع ہیں کہ ہم جتنا زیادہ قرآن کو سمجھتے جاتے ہیں اس کے نئے سے نئے مطالب ہمیں سمجھ آتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے ہم دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر سال ہمیں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایون کہ اگر آپ 5 ڈیفرنٹ دورہ قرآن یعنی ڈیفرنٹ لوگوں کے دورہ قرآن آپ سن رہے ہوں گے یا اٹینڈ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو ان 5 میں سے ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو سمجھنے کو ملیں گی، یعنی ہر بندہ ایک نئے پرسپیکٹیو سے سمجھائے گا اور آپ کو ایک نئی چیز سمجھ آئے گی۔ قرآن اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کی ایک ایک آیت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھیں۔ تو میں نے یہ جو سیریز انشاءاللہ تعالیٰ اب میں شروع کر رہی ہوں، اس میں میں نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم صرف جو ہے قرآن ہر ایک جز کی چند آیات جو ہیں ان کو سمجھیں گے ہم اس سیریز میں، اور تھوڑی سی اس کو بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پورے جز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کون سی ایسی آیات ہیں جن کو ہمیں زیادہ سمجھنا چاہیے یا ان کو دوسرے جز جو ہیں ان کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا یہ پہلا جز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے جز میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مومن ہوں گے، یا منافق ہوں گے، یا وہ کافر یا کفار ہوں گے۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دی ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت زیادہ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ منافقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی شخص یعنی جو اپنی زبان سے ایمان لے آیا لیکن اس کے دل جو ہے وہ ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان اترتا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ منہ پر کچھ اور ہونا اور دل میں کچھ اور ہونا، اس کو منافق ہونا کہتے ہیں، منافقت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ اب اگر انسان کو دیکھیں تو موسٹلی کوئی بھی انسان ایسا نہیں آپ دیکھیں گے جو اندھا گونگا بہرا ہو، یعنی جتنے بھی منافق ہیں وہ سب ایسے تو نہیں ہوتے فزیکلی۔ یہ دل کے بات ہے، دل کا معاملہ ہے کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، کسی جو ہے اچھی چیز کو ایبزارب نہیں کر پاتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کا یعنی انسانوں کی تخلیق کا ہمیں واقعہ بتایا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں کافی مسکنسیپشنز ہیں اس واقعے میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہوئی ہے اور ہم دنیا میں آئے ہیں، جبکہ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں اور پہلے ہی سپارے میں یا پہلے جز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں ایک انسان جو ہے اس کو تخلیق کرنے والا ہوں، اپنا نائب جو ہے وہ زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو کہ زمین میں جا کے فساد مچائے گی، جبکہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر عبادت ہی صرف انہوں نے کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو کوئی غلطی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اس چیز سے پاک ہیں۔ ان کو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اہلیت نہیں دی گئی کہ ان کو اچھے اور برے میں تمیز ہو، وہ اچھائی ہی کرتے ہیں صرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہلیت دی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے اپنی ایک ڈائریکشن چوز کر سکتا ہے، یا وہ اچھائی کی طرف چلا جائے یا وہ برائی کی طرف چلا جائے۔ تو اس میں یہ کہنا غلط ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہوئی ہے، کیونکہ آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا، یعنی یہ فرشتوں کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، اور ہمیں ان کا نہیں پتہ کہ کون سی چیزوں کے نام تھے، کیونکہ اس کا ہمیں ذکر کہیں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا اور ان چیزوں کے نام پوچھے فرشتوں سے جو کہ ان کو نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اپنے رب پہ یقین کرتے ہوئے، یقین تو وہ پہلے بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ واقعی یہ کہہ رہے تھے تو یہ ٹھیک تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا بنانے والے ہیں اور کیوں بنانے والے ہیں،
یعنی جو انسان آپ نے بنایا کیوں بنایا آپ نے، اور ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کیجئے۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسکنسیپشن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اکثر کہ جو اماں حوا علیہ السلام ہیں ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان دونوں کو نکلنا پڑا، کیونکہ شیطان نے ان کو اکسایا اور انہوں نے آگے سے آدم علیہ السلام کو اکسایا، جبکہ یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہر جگہ پر دو کا صیغہ ہے۔ جیسے اگر ایک مرد کے لیے اگر ہو تو وہ ہوگا ہو کا صیغہ، ٹھیک ہے، ہو ہوتا ہے، اور اگر دو ہوں تو ہما ہوں گے، اور دو سے زیادہ ہوں تو ہم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جتنی جگہ پر بھی جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہما یا کما دو کا صیغہ استعمال کیا ہے، ایک کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یعنی ان دونوں کو اکسایا شیطان نے اور ان دونوں کو نکلوا دیا جنت سے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک تیسری مسکنسیپشن یہ آ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیج دیا گیا، ان کی یعنی سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا گیا، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں کلمہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو پڑھ کے انہوں نے اس کے توسل سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ بھی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی وہ جنت میں ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہے وہ کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کو جو ہے وہ دہرایا۔ آدم علیہ السلام نے، اماں حوا علیہ السلام نے، انہوں نے وہ کلمات کو دہرایا، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی، جو کلمات تھے وہ کیا تھے، وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ وہ یہ والی دعا تھی پوری جو کہ انہوں نے دہرائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ زمین میں اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک وقت مقرر تک تم لوگ زمین میں رہو گے، اور اس کے بعد میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ جو اس ہدایت کو قبول کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، باغات میں رہے گا، اور جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اگینسٹ جائے گا، اس کا انکار کرے گا، تو وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو کافی جگہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی نافرمانیاں جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نعمتیں کی، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ اسی لیے بتاتے ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں اور ہم وہ نافرمانیاں نہ کریں جن کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو گئی ان سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کے اوپر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منو سلوہ اتارا، پھر ایون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہوئی تھی کہ وہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے ان کے اوپر اپنی رحمت رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور جب ان کو پانی چاہیے تھا تو ایک پتھر پر جب عصا مارا گیا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت دی گئی تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی، انہوں نے اس کے خلاف گئے یا اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جیسے منو سلوہ آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایک ہی چیز نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں زمین سے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھی کہ کیا تم ایک بہترین چیز سے کے بدلے ایک کمتر چیز لینا چاہتے ہو، یعنی آسمان سے کھانا آ رہا ہے، بنا بنایا آ رہا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو کہ تم خود جو ہے وہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے چیزیں اگاؤ۔ اور پھر جو ہے وہ حالانکہ وہ جب صحرا میں تھے ان کے اوپر بادل کا سایہ بھی تھا، منو سلوہ بھی تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اپنے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا۔ پھر فرعون سے نجات حالانکہ ان کو مل گئی تھی، اس کے باوجود اتنے بڑے ایونٹ کو کہ اپنے سامنے انہوں نے فرعون کی پوری فوج کو جو ہے فرعون سمیت سمندر برد ہوتے دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے تھوڑے ہی عرصے بعد جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے کوہ طور پہ تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پہ یہ قرآن پاک میں آگے بھی آتا ہے کہ اس صحابہ سے کہا گیا کہ جس ٹائم پہ وحی نازل ہو رہی ہے اس ٹائم پہ ایسے سوال نہ کرو کہ جن کا وحی کے ذریعے تمہیں حکم آ جائے اور پھر تمہیں مشکل پڑ جائے۔ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ پورا بتاتے ہیں کہ ان کو تو صرف حکم ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حیل و حجت کی جس کی وجہ سے انہیں ایک اسپیسیفک گائے ہی ذبح کرنی پڑی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ کو جو بلڈ کرنے کا پورا واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا اور پھر وہاں پر دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے نعمتیں آ جائیں اور ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولادوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ تم بالکل کبھی بھی اس حالت میں نہ مرنا کہ تم کافر ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ہی مرنا، یہ بہترین موت ہوگی۔
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کا رنگ بہتر ہوگا اللہ کے رنگ سے، یعنی اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے ڈھل جائیں، اور قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہی ہے قرآن پر عمل کرنا، اور یہی ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ صدق اللہ العظیم۔